اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذی الحج یعنی کہ ہمارے 5ویں تاجدار امام محمد باقر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد کی شہادت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل محمد کے غم تازہ ہو گئے اور علم کا وہ چراغ بجھا جس نے علم کی ایسی کمالات بیان کی اور ایسا علم بیان کیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ مولا کے بہت زیادہ فضائل و کرامات ہیں، خاص طور پہ علم کے حوالے سے۔ ہر امام کے لیے اور امام کے گھر والوں کے لیے آج سوگ کا دن ہے، کیونکہ امام کو مالون ہشام بن عبد المالک بن مروان لعین شخص نے، جو فاسق و فجور اور کنجوس اور حسد پرست آدمی تھا، اس نے مولا کو زہر دے کر شہید کرایا۔ مولا کے 2 روایات ملتی ہیں شہادت کی۔ پہلے ہم آپ کو شہادت کا تھوڑا واقعہ بیان کر دیں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم کے کچھ ایسے مصائب ہیں جو کہ کربلا کی یاد دلاتے ہیں، اور وہ کیا مصائب ہیں؟ وہ ہمارے مظلوم آقا و مولا کے وہ مصائب ہیں کہ مولا کا جو بچپن تھا، 3.5 سال مولا کے کربلا میں عمر تھی۔ مولا کا وہ جو بچپن تھا وہ شام اور کوفہ کا بازار کھا گیا۔ سلام ہو ہمارے اس پاک امام پر جس کا بچپن شام اور کوفہ کی گلیاں کھا گئی، وہ یہ امام ہیں جنہوں نے اپنے بابا کو ہر وقت خون کے آنسو روتے دیکھا، ہر وقت گریہ کرتے دیکھا، اور آپ نے بھی اسی طرح امام حسین علیہ السلام پر آگے گریہ کیا۔ جس طرح آپ نے اپنے بابا کو دیکھا اور وہ جو زندگی گزاری وہ نہایت مشکل ترین عمل تھا، اور جو کربلا میں آپ نے دیکھا، کربلا کے آپ آخری اور واحد گواہ تھے، اور جو آپ نے کربلا میں جو ساری منظر دیکھے، جو سارے منظر تھے، وہ آپ کے لیے ایک وہ لمحہ تھا جو شاید کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال امام نے اپنے جد امجد امام حسین علیہ السلام کو کرب و بلا میں ذبح ہوتے دیکھا، ان کی آل، ان کی اولاد کو اسیر ہوتے دیکھا، ان کی بہنوں کو اسیر ہوتے دیکھا۔ اتنی سی عمر میں مولا نے وہ مصائب دیکھے کہ شاید ہی کوئی برداشت کر سکے۔ امام کی یہ مصائب کیوں پڑھے جاتے ہیں آج کے دن؟ وہ اسی لیے کیونکہ امام نے بچپن میں وہ چیزیں برداشت کی کہ شاید ہی کسی دوسرے امام نے بھی شاید برداشت کی ہوں۔ بہرحال مولا کو اپنے بابا امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ہی باندھا گیا تھا جب کوفہ اور شام میں جایا گیا۔ وہ کیا منظر ہوگا آپ ذرا سوچئے۔ مولا کی 3.5 سال عمر ہے۔ آپ اگرچہ اپنے علمی فیض و برکات کی وجہ سے اسلام کو برابر فروغ دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ہشام بن عبد المالک لعین نے آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کرایا، اور آپ کا جو شہادت کا دن ہے وہ جمعہ کا دن آپ نے مدینہ منورہ میں آپ نے شہادت پائی تھی۔ اس وقت آپ کی جو عمر تھی وہ 57 سال کی تھی۔ آپ جنت البقیع میں دفن ہوئے، یعنی کہ اپنے والد واجد کے ساتھ، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ کی قبر مبارک ہے، اس کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور وہیں پہ ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام ہی کی طرح زہر سے شہید ہوئے تھے۔ آپ کی شہادت ہشام کے حکم سے ابراہیم بن ولید ولی مدینہ کی زہر خوانی کے ذریعے واقع ہوئی تھی، کیونکہ جو اس دن یا اس دور کا جو ولی تھا وہ ولید تھا، ابراہیم بن ولید، جس کو ہشام نے ولی عہد بنایا تھا مدینہ کا۔ اس لعین کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ مولا کے زہر کی دوسری روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی زین تھی، جو زلجنہ کی زین ہوتی ہے، وہ زہر آلود تھی۔ اس کی وجہ سے امام مظلوم کو زبردستی سوار کیا گیا تاکہ وہ زہر آلود جو زین ہے وہ مولا کو چھو جائے، تاکہ مولا کی شہادت واقع ہو جائے۔ دوسری روایت یہ تھی، اور پہلی جو میں نے آپ کو بتائی وہ تھی۔ بہرحال یہ سوگ اور غم کا دن ہے، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے اس دن کو منایا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مومنین و مومنات ہیں، ان کے گھرانے کو ماننے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح منائیں جس طرح ائمہ علیہ السلام نے منایا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔